کھانا کھلانا. دیکھیے ابھی رمضان گیا، ہم نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا. تو دیکھیے نمبر 1 یہ کہ کھانا کھلانے سے درجات بلند ہوتے ہیں. نمبر 2 نرمی سے گفتگو کرنا، یہ عورتوں کے لیے بڑا ضروری ہے. کاٹ نہیں کھانا اور ڈانٹنا بھی نہیں ہوتا، نرمی سے گفتگو کرنا. اور نمبر 3 جب لوگ سوتے ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا، مینز تہجد پڑھنا. یہ تہجد جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے درجات کی بلندی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ مانگ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کچھ مانگ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا. اب تحریم آپ پلیز یہ دعا جو ہے یہ آپ پوسٹ کر دو ساتھ ساتھ. اور دعا کیا ہے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نیک عمل کرنے کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات اور میں برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین اور میں مسکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں. اب دیکھیے ہمیں اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمیں یہ پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے بندے مانگ آج تو نے کیا مانگنا ہے، تو ہماری مانگ کیا ہوگی؟ یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں، وحب المساکین اور مسکین کے ساتھ محبت. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ سے مانگتا ہوں وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور میں یہ سوال بھی تجھ سے کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر. وَإِذَا أَرَدْتَ، اور جب آپ ارادہ کرے فتنتاً آزمائش کا، فی قومن کسی قوم پہ، فتوفنی غیر مفتون، تو بغیر آزمائش میں ڈالے ہوئے مجھے وفات دے دینا. اللہ اکبر. وَأَسْأَلُكَ، یہ بہت خوبصورت ہے. یہ آخری جو دعا ہے نا یہ تو میں بہت مانگتی ہوں. اگر آپ کو پوری نہیں یاد ہوگی نا کوشش کیجئے گا پوری یاد کرنے کی. اگر آپ کو پوری نہیں یاد ہوتی تو آخری والا پارٹ تو ضرور کر لینا، بہت آسان بھی ہے. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو یہ بھی نہیں ہوگا. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور میں ان لوگوں کی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں جس سے اے اللہ آپ محبت کرتے ہیں. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور یا رب العالمین جس سے آپ محبت. وحب عملاً، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا کرے میرے اللہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ خواب سچا ہے، میرا یہ خواب حق ہے. یہ دعائیں یاد کر لو. کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو کہا تھا کہ یہ دعائیں یاد کر لو اور پھر اسے دوسروں کو بھی سکھاؤ. الحمدللہ. تو یہ دعا مانگا کرے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ یا رب العالمین مجھے ہر اس چیز سے محبت دے دے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. میرے عمل ایسے ہو جائیں، مجھے ایسے لوگوں سے محبت ہو جائے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، تاکہ میں بھی اسی رنگ میں رنگ جاؤں. آمین ثم آمین. یہ بہت خوبصورت حدیث تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے، پھر ہمارے درجات کیسے بلند ہوں گے جنت میں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. تو دیکھیں کتنی خوبصورت دعا تھی نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی تھی. جب ہمیں اللہ کی محبت آ جائے تو پھر تو ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے نا. تو اب دیکھیے انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الانعام آیت نمبر 37. ہم شروع میں کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی تک ہم نے جو پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگتے تھے. اب کیا ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بہت سے معجزے تھے جو انہوں نے دکھائے تھے، تو پھر یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ وجہ کیا تھی کہ یہ ایسا معجزہ، منہ مانگا معجزہ نہیں جیسے ہوتا کہ اچھا ہمیں یہ دکھاؤ یہ پہاڑ جو ہے نا اس کو سونے کا بنا دو، اچھا یہ کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ فرشتے نازل کر دیں.
اس طرح کے عجیب و غریب موضوع مانگتے تھے، تو جس کی وجہ سے ہم نے لاسٹ آیا میں پڑھا تھا نا کہ اگر آپ کے دل میں ایسا خیال آ رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں کسی طرح سے، ان کو تو یہ ڈر تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اب یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے، اس میں کیا حکمت تھی، آج انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے. اور آپ لوگ کیونکہ اسٹوڈنٹ آف نالج ہو، آپ لوگوں کو زبانی سے یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ جیسے ہم لوگ تو غیر مسلم کے ساتھ بھی یہاں پہ رہتے ہیں نا، تو لوگ جب سوال پوچھتے ہیں تو اکثر لوگ ہوتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کے واقعات کیا تھے، ان کے معجزات کیا تھے، حضرت عیسیٰ کے کیا تھے، تو یوزلی ہمیں پتا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں نا، آپ لوگوں کو زبانی ایٹ لیسٹ 6-7 معجزے تو آپ لوگوں کو زبانی پتا ہونا چاہیے کہ یہ معجزات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ ہم لوگ دوسروں کو، کیونکہ یوزلی ہم کہتے ہیں کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے نا، ڈیفینیٹلی قرآن معجزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو نمبروں کے ساتھ یاد ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اب دیکھیے آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، نزلہ، نازل کی گئی، علیہ، اس پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے. اب نشانیاں اگر دکھاتے بھی تھے تو اب ان کی جو ایک ہٹ درمی تھی نا، اس کی وجہ سے اسی آیا کی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 میں. اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں یہاں پہ بتایا کہ یہ کہتے کیا تھے. اتنی غصہ آتا ہے کئی دفعہ کہ کیا ان کو ہو گیا تھا، یہ کیسی باتیں کرتے تھے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ اس میں بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں، یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے نا کہ دیکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آئے گا. تو ان کو تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے اچھا تم تو یہ کہتے ہو تو پھر کیا ہے، آسمان کو ہمارے سر کے اوپر گرے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ چلو جی ہم نے نافرمانی کی ہے. کین یو امیجن؟ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ اپنی ہی لو ونس، کیونکہ مکہ تو جتنا چھوٹا سا تھا، اپنے لو ونس ہی تھے نا سارے، اور جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ہم آج اگر کسی کو نیکی کی کوئی بات آپ نے ادھر سنی ادھر سنی، کچھ اپنے دوست کو بتاؤ اور وہ تھوڑا سا بھی ایٹیٹیوڈ دکھائے تو آپ سوچیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے کہ میں نے نہیں نیکسٹ ٹائم کرنا، اس نے تو میری بےزتی کر دی ہے. اب دیکھیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی بات کرتے تھے. اور پھر یہ کہ یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئے کہ ہمیں بھی دکھائیں کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے اور ہمیں بھی نظر آئے کہ فرشتے کیسے ہیں. یا پھر کہتے تھے کہ آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو، آپ جو اللہ کے کہتے ہو کہ رسول ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہ دیکھو نا ذرا، ایسے تو گھر میں آپ رہتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا آپ ہی کو پسند کرنا تھا، یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چلے آپ کے گھر کو ہی سونے کا بنا دے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ساری کنورسیشن قرآن میں بلیک اینڈ وائٹ اتار دی. یا پھر آپ آسمان پر چڑھ جائے، اللہ اکبر، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کر دے جس کو ہم خود پڑھیں. کیونکہ حضرت موسیٰ ایک ہی دفعہ گئے تھے نا جب وہ لے کے آئے تھے 10 امینڈمنٹس جو ہم نے پڑھی تھی، تو اسی طرح سے کہتے تھے چلو جی جاؤ، اور یہ کیا ہر دفعہ ایک ایک آیت لے آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ہی دفعہ ایک کتاب لے آؤ تو ہمیں پتہ چلے ہم وہ پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میرا رب پاک ہے، میں صرف ایک بشر ہوں اور اللہ کا ایک رسول ہوں. میں ایک بشر ہوں اور اللہ کا ایک رسول ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اگر اللہ چاہے گا تو تبھی معجزہ دکھا سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ والا جو آخری سینٹنس ہے نا،
کئی دفعہ یہ لوگ ایسے کوٹ کرتے ہیں کہ جیسے تھوڑا سا میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ باڈی لینگویج تھوڑی سی ایسے ہو جاتی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشری تو تھے، تو پھر کیا مطلب آپ کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، لیکن اشرف المخلوقات میں سے تھے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزے تھے. اب وہ معجزے میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے پتا ہو کہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات جو ہے بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اس کی 3668 نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچی ہیں تو ہمیں اپنی نبوت کا کوئی نشانی دکھا دیں. تو آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کافروں نے ہیرا پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کیا تھا کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ان کو دکھا دیا تھا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اچھا، نمبر 2 یہ کہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. بخاری کی 4151 اور مسلم کی 1856 حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو سخت پیاس لگی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں. چھوٹا سا جو بھی پیالہ تھا نا اس میں وضو کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنا بھی پانی نہیں ہے جتنا آپ کے اس پیالے میں وضو کا پانی ہے. نہ ہمارے پاس وضو کا پانی ہے، نہ ہمارے لیے پینے کے لیے کوئی پانی ہے یہاں پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں کہتے ہیں اس پیالے میں اپنی انگلیاں ڈالی تو ان کی پوروں سے ایسے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ سے دریافت کیا گیا کہ اس روز آپ کتنے لوگ تھے، اور کہتے ہیں سب نے سیر ہو کے پانی پیا اور سب نے وضو کیا. تو حضرت جابر سے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 1500 تھے اس دن، لیکن اگر وہ 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی ان کے لیے کافی ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ دوسرا معجزہ، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیے کہ حضرت بخاری ہی کی حدیث ہے 2095 اور مشکات کی ہے سوری ڈکلائن میں کر رہی ہوں لیکن ڈکلائن نہیں ہو رہی. آئی تھنک اوکے. بخاری کی حدیث نمبر 2095 اور مشکات میں ہے، یہ مشکات المصابی میں 5903 کی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ایک کھجور کا ایک ٹانی تھی، ایک جس کو کہتے ہیں نا تنا کھجور کا، اور وہ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے جو مسجد نبوی کا ایک ستون تھا. یہ تیسرا ان کا موضوع آپ نے یاد رکھنا ہے. تو بعد میں جب ممبر بنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ تشریف لے کے گئے تو انہوں نے دیکھا، سب صحابہ نے یہ سنا تھا کہ وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ رونے لگ، مطلب اس میں ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کہتے کہ بچہ جیسے ہچکیاں لے لے کے روتا ہے نا، اس طرح سے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اترے اور انہوں نے اس تنے کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا اور اس کو پیار کیا. تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ، جیسے بچے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، ہچکے ایسے ایسے لیتا ہے، تو کہتے ہیں آہستہ 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 اس کے رونے کی آواز بند ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اب یہ ذکر الہی کے سننے سے محروم ہو گیا ہے جو پہلے میرے ٹیک لگانے کی وجہ سے سنا کرتا تھا. اب دیکھیے ایسا تو نہیں تھا کہ اس کو آواز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تھے نا، ممبر تو وہاں پہ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو ان کی وجہ سے اس کو سنائی دیتا تھا. اور اس کی اگزامپل میں آپ کو یہ بھی دیتی ہوں. ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اپنی سواری پہ تھے، تو وہاں پہ سواری ان کی بدکنے لگی. تو صحابہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کن کی قبریں ہیں یہاں پہ، تو وہ ایک حدیث تھی جو پتہ چلا کہ ان قبروں والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اب ہمارے ذہن میں، تب میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ آج بھی تو یہ جانور جو ہیں قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آج کیوں نہیں بدکتے؟ تو وہ جو بدکا تھا وہ اس وجہ سے
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار تھے. تو ان کی وجہ سے یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ان کی وجہ سے وہ سواری بھی وہ دیکھ سکتی تھی جو عذاب ان قبروں پہ ہو رہا تھا. تو یہاں پہ جو یہ تھا شاخ تھی نا، یہ اس وجہ سے وہ تنا جو تھا وہ رو رہا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو وہ بھی سن سکتا تھا. اب نمبر 4 یہ کہ بخاری کی حدیث 3617 ہے. بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا مانگی تھی. اور ہوا کیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو عیسائی تھا وہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان جب وہ ہوا تو کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، جب وہ مسلمان ہوا تو وہ کاتب وحی بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان پہ وحی آتی تھی تو وہ لکھا کرتا تھا. اور بعد میں وہ مرتد ہو گیا. جب وہ مرتد ہو گیا تو وہ واپس اپنے لوگوں میں جب گیا تو وہاں پہ جا کے اس نے غلط ملت باتیں کرنی شروع کر دی. اس نے کہا کہ جی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، جو کچھ میں کہتا ہوں وہی میں لکھ دیتا ہوں، اور جو میں کہتا ہوں وہی یہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا، کیونکہ ہی واز اے کاتب وحی اور لکھنے والے تھے. تو لوگوں کو تو جیسے جو مرتد ہوتا ہے اسی لیے اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ جب اپنے بندوں میں سے جب اٹھ کے باہر جا کے کوئی بات کرتا ہے نا، آپ اس طرح سے سمجھے جیسے دو بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، جب ان میں کبھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ دوست جب باہر جا کے دوسرے فرینڈ کی بات کرتا ہے تو ہر کوئی یقین کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے لو اس کو تو پتہ ہی ہوگا، یہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اسی لیے یہ ایسی بات اس نے بتائی ہے تو ٹھیک کہی ہوگی. تو ہی بس کاتب وحی. تو جب وہ ایسی بات کرتا تھا تو جب اس پہ موت کا وقت آیا تو ان لوگوں نے جب اس کو دفنایا تو کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے انہوں نے دیکھا کہ مٹی نے، زمین نے اس کو باہر اگل دیا. تو جب نیکسٹ ڈے انہوں نے دیکھا، جو عیسائی تھے ان کے جاننے والے تھے سارے، انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ او یہ تو مسلمانوں کا کام ہے، کیونکہ یہ ایسے کہا کرتا تھا اور اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے بات کرتا تھا. انہوں نے پھر قبر کھودی اور اس کو اس کے اندر دفنا دیا. اگلے دن وہ جب دیکھا انہوں نے تو اس کو مٹی نے پھر باہر اگل دیا. اب یہ تو مسلمان تو نہیں کر رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ بار بار ایسے کہتے کہ تیسری دفعہ انہوں نے اتنی ڈیپ قبر کھودی اور پھر اس کو دفنایا. تو تیسری رات بھی جب وہ اگلے دن آئے تو یہ قبر سے باہر تھا، مٹی نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا. تو پھر ان کو یہ پتا لگ گیا کہ نہیں یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو وہ پھر اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا اور اس کو دفنایا نہیں گیا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بدعا اس کو دی تھی تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک اور معجزہ تھا جو دکھایا گیا تھا. اس کے علاوہ جنگ بدر میں یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں زمین سے جیسے کنکریاں پکڑ کے جو مشرکین مکہ تھے نا جو جنگ کے لیے آئے تھے ان کی طرف یوں کر کے پھینکی تھی. اور جب وہ پھینکی تھی تو ان کی آنکھوں میں وہ سب لوگوں کے ایسے دیکھیں ہم کسی کو پھینکے کسی کو لگے نہ لگے جس کی طرف پھینکے اتنے سے لوگوں کو، لیکن سب کی آنکھوں میں ایک دم سے وہ چبھن جیسے ہوتی ہے وہ ہو گئی تھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ تھا جو آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن، آپ کو یاد ہے کہ حضرت علی کی آنکھ کا ہوا تھا کہ ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہوئی تھی، جیسے تھوڑی ریڈ ہو جاتی ہے یا اس طرح سے تھا، تو انہوں نے لگایا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو یہ کچھ معجزات میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو اب کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، آپ لوگوں کو یہ زبانی یاد ہونے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات تھے. اب یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں ہوتا ہے کہ پھر اب کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزات دکھاتے، کیونکہ یہ معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دکھا رہے تھے نا. یہاں پہ یہ جو ان کا فرمائشی پروگرام تھا کہ ہمیں یہ دکھاؤ ہمیں یہ دکھاؤ، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں دکھاتے. اس کی حکمت آگے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ قادر، اللہ قادر ہے اللہ اس پر ان ینزلہ کہ وہ نازل کرے آیتن کوئی نشانی، کوئی نشانی جو بھی نازل کرے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا قادر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس کے بارے میں.
تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكِنَّ لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون وہ علم ہی نہیں رکھتے. کس چیز کا علم نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی بھی ایسا معجزہ جب وہ دکھا دیتے ہیں اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو وہ پوری قوم وائپ آف ہو جاتی ہے، اس پوری قوم پہ عذاب ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات نہیں دکھا رہے تھے اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر یہ معجزہ دیکھیں گے اس کے بعد یہ ایک اور فرمائش کر دیں گے اور یہ نہیں مانیں گے اور ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. دیکھیے کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم تھا نا کہ کچھ سالوں کے بعد یہ سارے لوگوں نے مسلمان تو ہونا تھا. فتح مکہ کے موقع پہ ہوئے تھے نا یہ سارے کے سارے مسلمان. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت معجزے نہیں دکھا رہے تھے، اس میں اللہ کی حکمت تھی. ہمیں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم دعا مانگتے کہ اللہ کوئی معجزہ ہی کر دے یا اللہ یہ کام ایسے ہو جائے، اگر وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم ان کی حکمتیں سمجھنے والے بن جائے. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 38 میں وَمَا مِن دَابَةٍ اور نہیں ہے کوئی جاندار فی الارض زمین میں ولا اور نہ طائر یطیر اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے بے جناحیہ اپنے پروں پر الا مگر اممن وہ گروہ ہیں امثالکم تمہارے ہی جیسے، کہ جو بھی پرندے ہیں نا ان کی بھی اپنی ایک عالم ہے، جیسے اپنی ایک دنیا ہے. آپ دیکھیے پرندوں کا اپنا عالم ہے، چونٹیوں کا اپنا ہے، مچھلیوں کا اپنا ہے. ہم تو ایسے کہہ دیتے ہیں نا کہ برڈ ہے، پرندے ہیں، لیکن پرندے میں بھی اتنے ہزاروں طرح کے ڈیفرنٹ پرندے ہیں. اب چونٹیاں آپ دیکھیں کس طرح سے ان کا اپنے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کیسے وہ اپنا گھر بناتی ہیں، کیسے ایک پورے نظام کے تحت چلتی ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کے بارے میں ایک دو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، بہت خوبصورت بات جب سمجھ آتی ہے نا تو کیونکہ چھپکلیاں یوزلی ہوتا ہے کہ ان سے بڑا ڈر لگتا ہے اور بلکہ غصہ ہی آ جاتا ہے جب ہم کبھی چھپکلیوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر مجھے بہت ڈر لگتا ہے. تو اس لیے میں چھپکلیوں کے بارے میں کبھی بھی مجھے ان سے محبت نہیں ہوئی ہے. لیکن جب یہ آیا سمجھ آیا، کیونکہ جب میں نے پڑھا تھا نا تب بھی اس طرح سے نہیں میں نے سمجھا کیونکہ اب میں نے آپ کو پڑھانا تھا، تو میں یہ ہنس رہی تھی کہ آج کے بعد سے مجھے ان سے بھی وہ جو ایک ہوتا ہے نا دل میں وہ ختم ہو گئی ہے، کراہت سی آتی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے کہ یہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اپنے جہان ہے، ان کا کیا مقصد ہے پیدا کرنے کا، اور یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں کہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، اور سب بستہ پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز و تسبیح کو جان لیا ہے. اللہ اکبر. ابھی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں 7 آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ اسی کی، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو. اب دیکھیے جب ہم کبھی پرندوں کو دیکھتے ہیں کیسے جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں، ایک پرندہ اڑتا ہے نا تو سارے اس کے ساتھ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تو کبھی آپ غور کیجئے، یہی بات ہے نا کہ جب کائنات پہ غور کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون، تم کیوں تدبر نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان انسان کو دیتی ہے. ایک بہت خوبصورت حدیث میں آپ سے یہاں شیئر کروں کہ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز اپنا مقدمہ پیش کرے گی، یہاں تک کہ بکری بھی جس نے دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا. تو اب ذرا سوچئے ہمارا کیا حال ہوگا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو بات یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی جاندار زمین میں ایسا نہیں، نہ ہی اڑنے والا کوئی پرندہ، کہ وہ بھی ایک پوری امت ہے، پورے گروہ ہیں تمہاری ہی طرح،
मा फरतना, नहीं कमी की हमने फिल किताब में मिन शैइन, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी है। अब यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं ना कि इसके बारे में कि अल्लाह सुब्हान ताला, अगर हम ये लेते हैं ना कि इसका मतलब मा फरतना फिल किताबी का मतलब अगर हम लेते हैं कि लोहे महफूज लेते हैं, तो फिर लोहे महफूज में तो हमें पता है ना कि जब अल्लाह सुब्हान ताला ने कायनात बनाने से पहले, रूहें बनाने से पहले अल्लाह सुब्हान ताला ने सबकी तकदीरें लिख दी थी, तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। अब उसके बारे में बहुत खूबसूरत हदीस है, इतनी तसल्ली होती है ना जब हम ऐसी बात सुनते हैं। सबसे पहले तो कुरान से हवाला देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा, और उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ लोहे महफूज में लिखा हुआ है, हर छोटा और बड़ा काम लिखा हुआ है। हम जो भी करते हैं ना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर काम लोहे महफूज में लिखा हुआ है। ये अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरत कमर आयत नंबर 52 में बयान किया। और हदीस में आपको मैं बताती हूँ, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीन रखो, गौर से सुनना, यकीन रखो कि अगर तमाम उम्मत तुमको नफा पहुंचाने पर मुत्तफिक हो जाए, तमाम लोग पूरी दुनिया भी तुम्हें नफा पहुंचाने पर मुत्तफिक हो जाए, तो वो तुमको सिर्फ वही नफा पहुंचा सकती है जो अल्लाह ने पहले से लिख दिया है। और अगर तमाम उम्मत तुमको नुकसान पहुंचाने पर जमा हो जाए, तो सिर्फ वही नुकसान पहुंचा सकती है जो अल्लाह ने पहले से लिख दिया है। कलम उठा लिए गए हैं और सहीफे खुश्क हो गए हैं। कलम उठा लिए गए हैं, सहीफे खुश्क हो गए हैं। अब हमारे पास क्या हथियार है? हमारे पास हथियार जो है वो सिर्फ एक है, और वो दुआ करना है। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करें। अगर कभी ऐसी मामला होता है तो अल्लाह सुब्हान ताला हमारी किस्मतें बदल देते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला का ये वादा है। दुआ करनी है और दिल से दुआ करनी है। इंशाल्लाह आगे जो आयत आ रही हैं उसमें और भी काफी डिटेल में अल्लाह सुब्हान ताला ने इसी के बारे में बताया है। अब देखिए कि यहाँ पे परिंदों के बारे में भी जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि इंसान तुझे नहीं पता, हर चीज अल्लाह सुब्हान ताला की तस्बीह बयान कर रही है, लेकिन इनकी तस्बीह कैसे है? अब आपने जब भी कोई परिंदा देखना है, मुझे सबसे पता है ज्यादातर क्या आता है कि स्पेशली मच्छर, कभी ऐसा होता है कि मच्छर आता तो धड़ से यूं करके हम मार देते हैं। अब तो मैं कहती हूँ हाय बेचारे, इन्होंने घर वापस जा रहे हैं, इनके बच्चे होंगे, इनको कोई देखने वाला होगा, तो अब हम क्या करेंगे? किसी भी चीज, चूंटियां आप देखिए कितने आराम से स्प्रे कर देते हैं, धर 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 स्प्रे कर देते हैं कि घर में चूंटियां नजर आती हैं। तो फिर क्या करें? ये भी नहीं ना समझ आती कि अब इतनी चूंटियां कई दफा ऐसा होता है कि एकदम से नजर आनी शुरू हो जाती है। कॉकरोच के पीछे तो हम यूं भागते हैं कि जैसे जहाज पे आए हुए हैं ना, किसी किसी को मार के ही हमने दम लेना है। तो ये सारा कुछ तो हम कर ही रहे होते हैं ना, लेकिन इस आयत को फिर याद किया करना कि इनके भी अपने जहान है, इनके भी अपने घर हैं, इनके भी अपने बच्चे हैं, इन्होंने वापस जाना होता है, ये खाना लेने के लिए उनके लिए निकलते हैं। और कभी आपने ऑनलाइन देखा होगा, इंटरनेट पे अक्सर आता है कि चिड़िया जैसे अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाती है। अभी मैंने बल्कि अपनी, मेरा ख्याल है मेरी अपनी पर्सनल पोस्ट थी फेसबुक पे, मैंने पोस्ट किया था, मेरे हस्बैंड ने शेयर किया था। इट वॉज वेरी क्यूट वीडियो कि एक आदमी है, वो दो जैसे उसके बाद डॉग हैं, छोटे वाले डॉगीज हैं, उनको डांट रहा है बैठा के। तो वो बेचारे छोटे मुंह करके, देखो उनको समझ आ रही थी कि वो नीचे मुंह करके जैसे बैठे हुए हैं, तो वो उनको डांट रहा है कि ये तुमने ये जो काम खराब किया तुमने क्यों किया। तो साइड पे ना उसकी उन बच्चों की, जो छोटे दो बच्चे थे डॉगी के, तो उनकी माँ बैठी हुई है, तो वो भी मुंह नीचे करके आराम से सुन रही है। तो अचानक वो बंदा जो है वो जूती अपनी पकड़ के ना वो बच्चे को पकड़ता है कि मारने के लिए, तो वो जंप करके आती है और आके मालिक अपने को कुछ नहीं कह रही है, लेकिन उसकी जूती खींच रही है, बार बार जूती उसकी खींचती है। मैं कोशिश करूंगी कि आज वही पोस्ट मैं अपनी पेज पे भी लगा दूं, ताकि आप देखें कि देखिए इनमें भी वो चीज है कि इनको ये सेंस है सारी। हमें लगता है ना इनको नहीं पता, ये बोल नहीं सकते ना, हमें इनकी जुबान नहीं समझ आती, उनकी अपनी बोली है, उनको तो समझ आती है एक दूसरे की, हमें नहीं आती है। लेकिन इन सब को अल्लाह सुब्हान ताला, ये पूरी उम्मतें हैं, देखिए वही बात होती है ना कि तुमने नहीं काम करना ना करो।
تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں کیوں بھیجا ہے، بہترین امت ہو تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے نیکی کی تلقین کرنی ہے، برائی سے روکنا ہے، نہیں کام کرو گے تو نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فوجیں تو بہت ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو ہواؤں سے اپنا کام کرا لیں گے۔ آپ کو یاد ہے ابرہا جب آیا تھا، وہ لے کے ایلیفنٹ لے کے آیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے، تو کیا ہوا تھا، ابابیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیج دیے تھے۔ اور اس کے بعد دیکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، نہیں حضرت یوسف نہیں تھے، میں نے ان کا بلکہ لکھا تھا کہ حضرت جو چونٹیوں کی آواز بھی سن لے، سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر لے کے جاتے ہیں تو ایک چونٹی بولتی ہے، کہتی ہے کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، یہ ہمیں رون نہ دے، تو حضرت سلیمان ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر ہم نے ہدہد کا واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان کو آ کے اس نے بتایا تھا کہ فلان جگہ پہ ملکہ سبا کا واقعہ تھا کہ وہ اس کا تخت ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ سارے واقعہ تو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں نا، تو یہ سب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی تسبیح کیسی ہے۔ اور یہاں تک بھی تھا کہ اگر چڑیا جو ہے نا، اگر اس کو بھی کسی نے بغیر ایسے شوق سے لوگ کرتے ہیں شکار کرنے جاتے ہیں ایسے ہی، بس اگر مادی قیامت کے دن وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے گی کہ اس میرا حق مجھے دلایا جائے کہ اس بندے نے مجھے بغیر صرف اپنے شوق پورا کرنے کے لیے مجھے مار دیا تھا، تو چڑیا بھی اپنا حق لینے آ جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سب کی حق، جیسے ایک کہتے کہ ایک بکری جیسے دو تھی، ایک کا سینگ ہے ایک کا سینگ نہیں، جس نے سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا وہ بھی اپنا حق لینے آ جائے گی۔ اور جب ان کا فیصلے ہو جائیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو حکم دیں گے کہ اب مٹی ہو جاؤ، اور وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ انہی کو دیکھ کے وہ جو میں نے آیت ایک دفعہ پہلے بھی پڑھی تھی کہ کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہو جاؤں، میں ختم ہو جاؤں۔ یہ کیونکہ ان کا تو وہ دیکھتے کہ چلو جی مٹی ہو گئے ختم ہو گئے، لیکن انسان کے ساتھ تو پھر اگلا معاملہ ہوگا نا، اللہ نہ کرے کہ جب کافروں کو یا مشرکوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا بھی حساب جیسے کریں گے، تو جو دوزخ میں جائیں گے ان کو تو پھر ساری ادھر تو کہتے ہیں نا موت کو بھی موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جنت میں جائیں گے وہ ساری عمر جنتوں میں رہیں گے، اس کے بعد تو عمر ختم ہو جاتی ہے نا، وہ جنتوں کے والی بن جائیں گے، وارث بن جائیں گے، اور جو دوزخ میں ہوں گے وہ ساری عمر دوزخ میں ہوں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ، آیت نمبر 39، وَالَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیاتوں کو۔ اب دیکھیے یہ اپنی یاد رکھنا، کذبوا بِآیاتِنَا کو راؤنڈ کر لیں، کیونکہ کتنے ہم اپنے جو کلاسز ہیں نا ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں نا، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ساری آگے جو چیزیں مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈانٹ آ رہی ہے، وہ کذبوا بآیاتنا کی وجہ سے آ رہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ اور کذبوا بآیاتنا کیا ہے؟ کیا صرف ہم منہ سے اگر کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھیں یہ تو یہ آیات کو ہم جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور جو مکہ میں تھا نا، اس دور کی ہے، تو اس میں خطاب کس کے ساتھ ہے؟ مشرکین مکہ کے ساتھ۔ اس وقت مسلمان اپنی ہائیسٹ لیول آف ایمان پہ تھے، صحابہ تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ اب کذبوا بآیاتنا، کیا ہم اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے عمل سے؟ یہ بات بہت سمجھنے والی ہے، کیونکہ سم ٹائم تو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں، تو کذبوا بآیاتنا، رائٹ؟ سیکنڈ آپ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن میں لکھا ہے، لیکن ہمارے عمل سے ہم ان آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، ہے نا، کرتے ہیں نا۔
عمل سے جھٹلاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین، یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کافر جو ہیں، منافق جو ہیں، فاسق جو ہیں وہ جب آیات کو جھٹلاتے ہیں، نہیں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، سمن بکمن، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی الظلمات، اور اندھیروں میں ہیں. اندھیرے کس چیز کے؟ کیونکہ جس کو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت تو روشنی ہے نا، اللہ کا نور ہے، تو جس کے پاس ہدایت نہیں وہ تو اندھیروں میں ہے. تو اندھیروں میں پھر جو وہ جس طرح کا بھی ہو جائے کیا اس کو پرواہ ہوتی ہے. تو گونگے ہیں، بہرے ہیں، مطلب سن سکتے ہیں لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جگہوں پہ ان کے کیوں پردے ڈال. دیکھیں ہم اکثر ہوتا ہے نا، تو چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتے تو پھر بندہ کیا کرے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہتے پہلے کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر وہ سمن بکمن ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کے بعد نہیں، وہ جس حد تک وہ چلا جاتا ہے نا، یہاں سے خالص نہیں ہوتا، اور وہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فی الظلمات، وہ اندھیروں میں ہوتے ہیں، من یشاء اللہ، جسے چاہے اللہ یضللہ، تو اس کو گمراہ کر دے، بھٹکا دیتا ہے. وَمَن یشاء، اور جسے چاہے یجعلہ، تو وہ کر دیتا ہے علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے نا کہ ہم ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم آتے ہیں. سنیں گے نا آپ کو یہ لگے گا کہ اتنا آسان، اور بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ اس کو اتنا انجوائے کریں گے اور سمجھنا آسان ہو جائے گا نا. تو ایک دفعہ آپ وہ پڑھیں گے، اور دوسری وہ تو کچن میں کھانا بنا رہے ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ سن سکتے ہیں، اور باقی آپ اپنی عبادت تو کرتے رہیں گے. اور کوشش کیجئے گا، سب سے زیادہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہمارے پاکستان میں اسپیشلی جن کے گھر میں کام والے ہیں نا، ان کو آپ ضرور فارورڈ کرنا، کیونکہ ہر ایک کے پاس فون ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے جو فارغ ہیں، جیسے ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے سن بھی لیتے ہیں، لیکن یہ جو طبقہ ہوتا ہے نا، ان میں سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ کام کرنے لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، پھر تھک ہار کے سو جاتے ہیں، تو ان کو اللہ کا پیغام اس طرح سے سمجھ نہیں آتا. تو آپ اپنے جو گھر میں کام کرنے والی ہیں نا، ان تک بھی یہ پیغام ضرور پہنچائے گا. یہ آپ کا فرض بنتا ہے کیونکہ وہ آپ کے انڈر کام کرتے ہیں. تو ضرور یہ کام کیجئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ عالیہ بجی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ سنتی ہیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچاتی ہیں، آپ مجھے بہت حوصلہ دیتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، آمین ثم آمین. سے تندرستی کے ساتھ اور روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ لے آئے. پاکستان میں آج کل جو سچویشن ہے کورونا کی، اتنا لوگ پریشان ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بیمار لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا کر دے، اور اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عبادت کرنے کا موقع عطا کرے، کیونکہ یہ بھی موقع ہی ہوتا ہے نا کہ روزے رکھنا. دیکھیں اگر کوئی بیمار ہے تو ڈیفینیٹلی رخصت تو ہے، لیکن دل چاہتا ہے نا کہ پتہ نہیں اگلا سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، ہمارے پاس کتنا وقت ہے، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اسی مہینے میں منا لیں. آمین ثم آمین. تو اب پہلے ہم حدیث سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کا اچھا دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ لائیو جو پروگرام ہے میں کرتی ہوں قرآن پاک کا تو تفسیر کا، دیٹ ول بی آج ہمارا لاسٹ ہوگا. انشاءاللہ رمضان کے بعد دوبارہ کروں گی، کیونکہ ایوری ڈے آپ نے پڑھنا بھی ہے، سپارہ آپ کو ملے گا اردو والا، وہ بھی آپ کو سننا ہے تو آپ کے لیے بھی ٹو مچ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر عید کے بعد ہم اپنی یہ کلاس دوبارہ سے شروع کریں گے، کیونکہ تب تک دورہ قرآن ختم ہو جائے گا. اینڈ دورہ قرآن کا لاسٹ ڈیٹ ہماری 27ویں رات ہوگی
इंशाल्लाह 27वीं रात को आपको 30th पारा भी मिल जाएगा, तो आपका पूरा एक दफ़ा आपको ये बहुत मज़ा आएगा कहने में भी कि मैंने पूरा कुरान एक दफ़ा समझ लिया है। और फिर कुरान को तो जितनी दफ़ा भी पढ़ें आपको नई चीज़ समझ आती है, नई नई बातें आपको समझ आएंगी, वो तो हम पढ़ते ही रहेंगे। लेकिन इस रमज़ान में हमारा सिर्फ एक मकसद कि हम कुरान को एक दफ़ा अपनी ज़ुबान में भी समझ लें, क्योंकि बास लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या मतलब हुआ, आप उर्दू में पढ़ा रही हैं। तो आई सेड नहीं, ये मतलब नहीं है, आप अरबी में पढ़ेंगे, क्योंकि तो इतना सवाब का एक एक हर्फ पे आपको 10-10 नेकियां, और रमजान में तो 70 गुना ज्यादा है। मेरा ये मकसद सिर्फ ये है कि हमें कुरान की समझ आ जाए। अब इसी बारे में एक हदीस भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हज़रत काब बिन उजरा फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सहाबा से कि मेंबर लेके आओ। तो कहते हैं जब हम मेंबर लेके आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर उन्होंने पांव रखा तो कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पे पांव रखा कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे पांव रखा कहा आमीन। तो सहाबा जब वो नीचे वापस उतरे तो सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपने आज से पहले तो कभी ऐसे नहीं किया था, तो ये आज आपने ऐसे कहा तो क्या हुआ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं पहली सीढ़ी पे पांव रख रहा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और आके उन्होंने कहा कि हलाकत हो उस इंसान के लिए जिसने रमजान का महीना पाया और इसके अपने गुनाहों की बख्शिश और माफी ना करवा सका। देखिए, जिसने रमजान का महीना पाया, क्यों ऐसे कहा? क्योंकि देखिए रमजान की वही बात है कि एक एक नेकी पर 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। तो फिर अगर तब भी वही याद कर ले हदीस के जिसकी अकाइयां दहाइयों से बढ़ गई, बर्बाद ही हो गया ना वो शख्स, कि गुनाह तो एक लिखा जाता है और नेकियां इतनी ज्यादा लिखी जाती हैं। ये कितना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम। और कहते हैं कि जब मैं दूसरी सीढ़ी, और मैंने कहा आमीन, और जब मैं दूसरी सीढ़ी पर पांव रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाकत है उस इंसान के लिए जिसने अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाया, माँ बाप दोनों को या दोनों में से किसी एक को, और वो उनकी खिदमत करके अल्लाह को राजी ना कर सका। देखिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये देखने की बात है कि इतना माँ बाप की खिदमत करने का इतना बड़ा अजर जो आता है कि माँ बाप की खिदमत करोगे तो ये अजर मिलेगा, ऐसा होगा। क्योंकि देखिए माँ जो होती है ना, माँ बाप, उनके दिल में बच्चों के लिए मोहब्बत जो है ना वो बिल्ट इन है। वो आप कुछ भी कैसी भी माँ होगी, कितनी भी परेशानी में होगी वो बच्चे से मोहब्बत करेगी, राइट। लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, उनके साथ उस तरह का ताल्लुक नहीं होता जैसे अपनी एक औरत को अपनी औलाद से होता है ना। तो अब डिफरेंस मैं आपके सामने रखती हूँ ताकि हम सबके घरों में बड़े हैं, ताकि हम इस बात को समझ सके। देखिए, जब बच्चा होता है, हम यूजुअली कहते हैं कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो एक बच्चे की तरह हो जाते हैं। बहुत से लोग, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको, बस मैं कहती हूँ कि वो तो जन्नत के हकदार हो ही जाते हैं जो वाकई माँ बाप को उस लेवल पे समझते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। लेकिन मैं एक आम बात आपसे कर रही हूँ कि बाज़ दफ़ा जब माँ बाप बीमार हो जाते हैं ना तो औलाद बड़ी तंग आ जाती है। वो उनको ये होता है कि क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि औरतें भी काम कर रही हैं, आदमी भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी काम करते हैं, या स्कूल जा रहे हैं या फिर उन्होंने जॉब पे जाना है, तो घर में कोई है नहीं है। और अगर माँ बाप जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना, अब वो बीमार हो जाते हैं, देखिए पाकिस्तान में तो फिर नौकर मिल जाते हैं। अब अमेरिका में हर एक की बस की बात तो नहीं है। यहाँ पे अगर वो काफी प्रॉब्लम होता है कि जी इतने आवर्स मिलेंगे, इतने आवर्स नहीं मिलेंगे। अब बच्चे जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे ये काम करेंगे, हम कैसे इनकी खिदमत कर सकते हैं, तो रात को भी जगाते हैं, तो ये करते हैं, उसमें अल्लाह ना करे मतलब बड़ी मुश्किल आ जाती है। इसीलिए वो ओल्ड फोक्स होम में छोड़ आते हैं कि जी वो वहां पे तो उनकी अच्छे से टेक केयर हो सकती है, मैं नहीं कर सकती। अगर मैं जॉब छोड़ूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? क्योंकि अब आजकल की दुनिया में हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना दिया कि जब तक 2 लोगों की इनकम ना होगी तो घर उस तरह से चलते नहीं, क्योंकि हमने वो म्यार भी तो कायम रखना है ना जो हमने बनाया हुआ है। एक आदमी की कमाई से तो वो होता नहीं है। तो अब क्या होता है कि देखिए जब बच्चा होता है ना
تو فار ایگزامپل جب وہ دانت نکالتا ہے وہ تھوک پھینک رہا ہوتا ہے تو بچوں وہ بھی کیوٹ لگتا ہے, بندہ اپنے ہاتھ سے صاف کر لیتا ہے, اپنے کپڑوں سے پکڑ کے صاف کر لیتا ہے. لیکن اگر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, اگر وہ ان کے تھوک نکل رہا ہے تو وہ اس طرح سے کیوٹ نہیں لگ رہا ہوتا. اور یہ ریالٹی ہے, میں ریالٹی کی بات کر رہی ہوں. اچھا بچے جو ہے اگر وامٹ کر دیتے ہیں تو ماں کو اس طرح سے تکلیف کوئی نہیں ہوتی دل کو, وہ مطلب اس کو بچے کو سینے سے لگا لے گی کہ میرا بچہ بیمار ہے تو وامٹ صاف کر لے گی. لیکن بڑے کرتے ہیں تو پھر ایک ہوتا ہے, اسپیشلی ڈائپر بچوں کے چینج کر رہے تو کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ لیکن بڑوں کا تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اجر لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, غور سے سنیے گا, کہ ماں کو ایک نظر, اونلی ون نظر جو محبت سے دیکھتا ہے نا, تو اس کو حج کا ایک ثواب ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہوا, وہ اس حج کا ثواب ہے. ایک صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لو میں تو اپنی ماں کو سارا دن محبت سے دیکھتا ہوں, تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اتنا ثواب دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے ہیں سارے, وہ جتنا چاہے دے, دیکھو تم جتنی دفعہ دیکھو گے تمہیں ثواب ملے گا. اصل میں پرابلم کیا ہوتی ہے, دیکھیں ہم میں سے سب کوئی کوشش کرتا ہے کہ نیکی کرنے کی. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اور بھی ہم لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ پورے مہینے ہم نے یہ کام ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. اب دیکھیں ہم جنت کیوں کہتے ہیں؟ جنت کمانے کے لیے نا. جنتیں ہمارے گھروں میں ہیں, جنتیں ہمارے گھروں میں ہیں, اور ہم باہر جنتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم باہر جا جا کے محنت کر رہے ہوتے ہیں, باہر لوگوں کو جا کے چیز کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. میرا یہاں پہ بتانے کا مقصد آئے, ہوپ یو انڈرسٹینڈ, کہ ہم ان کو اگنور کر کے, ان کے حق نہ دے کے, ان کو اس طرح سے دوسروں کی خدمت کریں گے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں زکوٰۃ میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو, دگنا ثواب ہے, دگنا ثواب ہے. دوسروں کی مدد کرو گے تو کارا ثواب ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے خاندان دیکھیں مانگنے والے نا, بعض لوگ وہ تو ہر ایک سے مانگ لیں گے, تم دے دو پلیز زکوٰۃ کا مہینہ مجھے چاہیے. لیکن بعض سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈے, اپنے خاندان میں ڈھونڈے, اپنے اراؤنڈ لوگوں میں, جتنا دائرہ بڑا کرتے 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 دیکھیں, سب سے پہلے ان کی ضرورتیں پوری کریں, پھر جا کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں. یہ بڑی ہوتا ہے, کیونکہ سب سے مشکل کام ہے پتہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک کمپٹیشن سا آ جاتا ہے کہ لو اس کو دیکھو, یہ تو یہ کرتی ہے, یہ تو ان کے گھر میں تو ایسے بھی ہو رہا ہے ایسے بھی ہو رہا ہے. بابا زندہ تو رہنا ہے نا انہوں نے, آپ کو نظر آتا ہے, لیکن ہم لوگ اس چکر میں اگنور کر جاتے ہیں. بڑی بڑی چیزیں, اتنے بڑے بڑے اجر ہم ضائع کر دیتے ہیں. اگر اسپیشلی آپ کی فیملی میں کوئی یتیم ہے, ان کے سر پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یتیم کے سر پہ ہاتھ ایک دفعہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے, جتنے اس کے سر کے بال ہے نا اتنا اجر آپ کو ملے گا. آپ پڑھ کے تو دیکھیں نا. تو ہمارے فیملی میں دیکھیں اگر کوئی یتیم آپ کو ملتا ہے, اگر کوئی مسکین ہے, اگر کوئی غریب ہے, اور سب سے بڑی بات ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں سارے ان لوگوں کو دیکھیں, پھر وہ دائرے بڑے کرتے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکے. اب یہاں پہ نمبر 3 کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں انہوں نے کہا آمین, جب میں تیسری سیڑھی پہ گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے ماں باپ کو سیکنڈ سیڑھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس نے آپ کا نام سنا, جیسے ہم کہتے ہیں نا, تو اور درود نہ پڑھا, درود شریف نہ پڑھا, اور ہلاکت ہے اس کے لیے. اسی لیے جو میں بار بار جب پڑھتی ہوں, یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں کہ میں, بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتی ہوں, کیونکہ جب میں نے حدیث پڑھنا شروع کیا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ میں جب تیزی سے پڑھتی تھی نا تو وقف میں قولا پہ کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
काला की जगह मैं कॉल कहती थी, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो मुझे वही आदत है, मैं वक्फ जो है वो जाके अगले लफ्ज पे कहाँ पे जाके करती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ। तो अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज मौका है साथ आपको ये भी क्लियर कर दूं। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि अपनी आदत थोड़ी सी ये भी चेंज कर दूं। अच्छा, दूसरी ये बात थी कि रोजा इफ्तार करते वक्त जो हम दुआ मांगते हैं ना, तो वाबी सौम गद्दम नवाई तुम इन शाहर रमदान, क्योंकि आप देखेंगे कि टीवी पे भी यही दुआ आती है रोजा खोलते वक्त की। मैंने हदीस में कोशिश की है इसको ढूंढने की, मुझे नहीं मिला कहीं भी। अगर आप में से रहीला खास तौर पे बहुत जल्दी जवाब देती हैं इसका, अगर आप में से किसी को हदीस में इसका कोई हवाला मिलता है तो प्लीज जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब लोग देख रहे होते हैं तो हम सारे यहाँ पे सिखाने बैठे हुए हैं, तो हमें आसानी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी हवाला मिलता है तो आप प्लीज जरूर शेयर कर दीजिए। मुझे जो हदीस जो मैं भी दुआ पढ़ती हूँ मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कौन थे? हजरत उमर के बेटे रदी अल्लाह अन्हुमा। उनसे रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजा अफ्तार करते थे तो ये दुआ पढ़ा करते थे, ज़हब ज़माउ वबतल्लतिल अरूक वसब्बत अजरु इंशाअल्लाह। इतनी खूबसूरत दुआ है, छोटी सी दुआ है, आप सारे इसको याद कर लें। ज़हब ज़माउ कि प्यास खत्म हो गई, तीन तरह से इसको डिवाइड कर ले। ज़हब ज़माउ एक, वबतल्लतिल अरूक एक, और सब्बत अजरु एक। इंशाल्लाह तो सबको आता है कि प्यास चली गई, वबतल्लतिल अरूक, और रगें तर हो गई, वसब्बत अजरु इंशाल्लाह। तो अजर जो हमें मिलना था रोजे का वो साबित, वो हो गया, पक्का हो गया। तो बड़ी खूबसूरत दुआ है, ये हदीस से भी साबित है, तो इसलिए आप ये भी याद कर लें। लेकिन अगर आपको दूसरी वाली हदीस का भी अगर आपको पता चलता है तो आप डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये था कि रोजा अफ्तार करने वाले का अजर। अब देखिए, हमें ये शौक होता है ना कि रोजा अफ्तार कराने का, बहुत जगह पे लोग अफ्तारी के लिए भी बुलाते हैं, तो वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर दूं कि हज़रत ज़ैद बिन जुहनी रदी अल्लाह अन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार करवाया उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना रोजेदार को मिलता है, और उसके रोजादार के अपने अजर में कोई कमी नहीं होगी। तो जब हम रोजा अफ्तार करवाते हैं तो इवन तो अपने दोस्तों को घर में बुलाते हैं या अफ्तारी करवाते हैं या गरीब को खिलाते हैं, जितना भी आप करते हैं, तो जितने लोगों का आप रोजा खुलवाएंगे आपको भी उतना ही अजर मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आलिया बाजी इस दफ़ा पाकिस्तान में लाहौर में काफ़ी जगह पे उन्होंने जगह मेरा ख्याल ली है जहाँ पे वो रोज़ा अफ्तार के लिए वो कह रही थी कि बड़ी बड़ी देगें जैसे होती हैं उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अजर दे और हमें भी तौफीक अता करे कि हम उनकी हेल्प कर सकें। और एक और बड़ी खूबसूरत, देखिए जब हम किसी के घर में रोज़ा अफ्तार करने जाते हैं तो उसकी दुआ, देखिए हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह पे हमें बताया कि ये दुआ, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि हम दुआ मांगते हैं ना तो हमें प्यास रहती है कि कंप्लीट नहीं, अभी तो मैं ये कहना चाहती थी, मैं शायद ये मांगना चाहती थी। लेकिन जब हम ऐसी दुआएं पढ़ते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना, तो ऐसे लगता है कंप्लीट दुआ हमारे सामने आ जाती है। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर में रोजा अफ्तार करने के लिए जाते थे तो ये दुआ मांगा करते थे, अफ्तरा इंदकुमुस्साइमून, अफ्तरा कि रोजा अफ्तार करते रहें, इंदकुमुस्साइमून तुम्हारे पास रोजेदार, व अकल तामुकुमुल अबरार और खाते रहे तुम्हारा खाना नेक लोग। देखिए कितनी मजे की बात है ना कि हम उसको जिसको दुआ दे रहे हैं तो खाना तो उसने हमें ही खिलाया, तो एक्चुअली हम अपनी तारीफ कर रहे हैं कि आप तुम्हारे घर में नेक लोग जिनको तुमने खाने पे बुलाया है वो खाना खाते रहे, और वो बतनज़लत और नाजिल होते रहें अलैकुमुल मलाइका, रहमत लेके, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें बरकतें लेके तुम्हारे घर में फरिश्ते नाजिल होते रहें। इतनी प्यारी दुआ है। तरीम को मैंने ये कहा था कि वो जरूर पोस्ट कर दे साथ, ताकि
آپ لوگ اس کو یاد کر لیں، اور جس کو عربی میں نہیں یاد ہوگی تو اردو میں بھی آپ اپنے دوست کو یہ کہہ سکتے ہیں جب آپ تھینک یو کہنے لگو، جب آپ واپس نکلنے کے لیے کہ تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا. یوزلی ہم کہتے ہیں نا کہ کھانا بہت اچھا تھا، بڑا مزہ آیا. اس وقت اس کا ہاتھ پکڑ کے یہ دعا اس کو دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا دی تھی. تو کتنا ایک تو ثواب بھی ہوگا، ڈیفینیٹلی ہم سنت پہ بھی عمل کریں گے، اور دوسرا آپ کی دوست بھی خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی، اب ایک دو سوال تھے کیونکہ آج کے پروگرام میں رمضان کا کیونکہ لاسٹ ہے، تو میں نے ایک دو آپ لوگوں کا سوچا کہ وہ کویسچن تھے جو میں ان کا بھی جواب سب کو دے دیتی ہوں انسٹیڈ آف انڈیویجول اس کا جواب دینے کے. کہ سوال یہ تھا کہ عورت کی مخصوص ایام جب ہوتے ہیں اس میں وہ روزہ چھوڑتی ہیں، یا پھر پریگننسی میں ہوتا ہے کہ روزہ وہ نہیں رکھ سکتی، یا پھر جب وہ دودھ پلاتے ہیں مائیں تو اس وقت روزہ نہیں مطلب رکھ سکتی ہیں، تو اس وقت تو پھر کیا اس کی قضا ہے یا پھر اس کا فدیہ ہے؟ تو میں نے یہاں پہ بھی بہت سی بچیوں سے یہ پوچھا، لیکن زیادہ تر بچوں کو یہ بات کا نہیں پتا ہوتا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیونکہ روزہ نہیں رکھا تو ہم اس کی جگہ فدیہ دے دیتے ہیں، لوگوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اگر ان دنوں میں آپ کا روزہ چھوٹا ہے جتنے بھی، وہ آپ کو واپس قضا کرنی ہے. آپ کو قضا کرنی ہے، اپنے روزے اپنے واپس رکھنے ہیں. دیکھیں آپ سورہ بقرہ میں واپس جا کے یہ آیت پڑھ کے دیکھیں کہ جب ابھی تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا، تو پہلے جو ہم روزے رکھتے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دے دو، اور اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو، اس کا اجر بہت زیادہ ہے. لیکن جب روزے فرض ہو گئے تھے نا، تو اس وقت پھر یہ ہے کہ جو روزے ہمارے وہ مخصوص ایام میں چھوٹ جاتے ہیں، یا پھر پریگننسی میں، یا پھر اس حالت میں اگر ہم بیمار ہیں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، اب میں نیکسٹ بھی آپ کو اس کا بتاتی ہوں مسئلہ. تو جب آپ صحت یاب ہو جاتے ہیں، جب آپ کی ریگولر زندگی آ جاتی ہے، تو پھر آپ اپنے روزوں کی قضا کریں گے. ٹھیک ہے، فدیہ نہیں دیں گے. اچھا، دوسرا یہ کہ اگر آپ بیمار، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیمار ہے، جیسے بڑھاپا اٹ سیلف ایک بیماری ہے جس میں آپ کو امید نہیں ہے نا کہ آپ دوبارہ سے تو جوان نہیں ہوں گے، تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے نا اس کے بعد بھی. تو پھر اس وقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے جو روزے آئے ہیں، آپ اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتے کسی بھی وجہ سے، اور بعد میں بھی وہ سچویشن بہتر نہیں ہونے والی، تو تب آپ فدیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تب آپ فدیہ دیتے ہیں. یہ بس کلیئر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. تو اس کے بارے میں دلیل بھی میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ حدیث میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے، قضا نہیں ہے، وہ فدیہ دے گا کیونکہ بوڑھا ہے، ڈیفینیٹلی وہ دوبارہ سے روزے نہیں رکھ سکتا. اور یہاں پہ جو مسکین کو کھانا کھلانا ہے وہ 2 وقت کا، ایک روزے کا 2 وقت کا کھانا ہے. اور کتنا ہوگا؟ جتنا ہمارا ریگولر کھانا ہوتا ہے نا، ایک 2 وقت کا کھانا پاکستان میں یا یہاں پہ آپ حساب لگا لیں کتنے، تو اتنا آپ ایک جس کو آپ روزہ رکھوائیں گے، یا تو اس کو پیسے دے سکتے ہیں، یا جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ اس کو گروسری اتنے کی ڈال کے دے سکتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ روزہ رکھ لیں. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ماں باپ کے جو فار ایگزامپل روزے چھوٹے ہوئے تھے، اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ روزے واپس ہم نے روزے رکھنے جو ان کے چھوٹے ہوئے تھے. تو اولاد کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے جو آپ بہترین تحفہ ان کو دے سکتے ہیں نا، تو ان کے چھوٹے ہوئے روزے آپ پورے کریں، کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. دیکھیں کیونکہ وراثت میں آپ دیکھیں نا کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ وہ بھی حصے دار، وہ بھی حصے دار، وہ بھی حصے دار. تو جتنے وراثت میں حصے دار آ کے لڑتے ہیں نا، سب میں ڈیوائیڈ کرتے کہ اماں کے اتنے روزے اور ابا کے اتنے روزے تم نے رکھنے، اتنے روزے تم نے، اتنے روزے تم نے رکھنے. ایک بلکہ میری بڑی پیاری دوست ہیں، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میری امی نے روزے کتنے چھوڑے تھے یا کیا کیا تھا. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اب اندازاً آپ رکھ لو، کیونکہ دیکھیں فرض کا تو سوال ہوگا
नमाज़ें छूटी हैं उनका सवाल होगा, रोज़े हैं, हज है, ये सारी चीज़ें तो ज़िंदगी में अगर नहीं की हैं, अगर कर सकते थे और नहीं की तो उसका तो सवाल होगा ना। तो सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा तोहफ़ा अपने जो फ़ौत हो गए उनके लिए ये है कि अगर उनके रोज़े छूटे हुए हैं तो वो आप रख लें, औलाद का बड़ा फ़र्ज़ होता है इस पे। अच्छा जी, अब दूसरा ये कि रमज़ान में उम्रा करने का, अब तो इतनी तकलीफ़ होती है जब ऐसी हदीस पढ़ते हैं कि उम्रा खुला हुआ नहीं है, वरना यूजुअली तो इतना शौक होता है कि रमज़ान में किसी तरह से उम्रे पे चले जाएँ या अल्लाह सुब्हाना तआला आसानियाँ करे हम सबकी, कि रमज़ान में उम्रा करने का सवाब जो है वो हज के बराबर होता है। इसकी दलील क्या है कि हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसार की औरत से फरमाया कि तुम हमारे साथ हज पे क्यों नहीं जा रही हो? उसने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे पास 2 ही ऊँट हैं, एक पे मेरा बेटा और मेरा खामन जो है वो हज पे जा रहा है और एक ऊँट जो है उससे हम पानी लेके आते हैं या हमारे इस तरह के काम के लिए काम आता है, तो मेरे पास सवारी नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ठीक है, जब रमज़ान आए तो फिर तुम उम्रा कर लेना, उसमें तुम्हें उसका सवाब उतना ही मिलेगा जितना हज का सवाब होता है। और अब एक और ये था कि रोज़े क़यामत के दिन रोज़ादार के लिए क़यामत के दिन रोज़ादार के लिए जो रोज़ा है वो सिफ़ारिश करेगा, ये आपने पहले भी हदीस पढ़ी और हमने ये भी पढ़ा था कि कुरान क़यामत के दिन रोज़ेदार जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए सिफ़ारिश करेगा। देखिए हम कितना हमें शौक होता है ना ये बात का कि हम फ़लाँ बंदे कर लें, हम ये काम कर लें, वो हमारी सिफ़ारिश कर ले, ये हमारी सिफ़ारिश करेगा क़यामत के दिन। तो रोज़ा भी अल्लाह सुब्हाना तआला के सामने हमारे लिए सिफ़ारिश करेगा। इसकी दलील क्या है कि आप देखिए कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफ़ारिश करेगा। रोज़ा कहेगा कि ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को खाने-पीने से रोका, लिहाज़ा इसके बारे में मेरी सिफ़ारिश कबूल करें। और कुरान कहेगा कि ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को रात क़याम के लिए सोने से रोका, ये तहज्जुद की बात है, क़याम से रोका, सोने से रोका, लिहाज़ा इसके बारे में मेरी सिफ़ारिश कबूल की जाए। चुनाचे दोनों की सिफ़ारिश कबूल की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह अब हम रमज़ान भी आ रहा है, वैसे भी हमें शौक भी इतना होता है ना कि अल्लाह सुब्हाना तआला इंशाअल्लाह, जो हमने लास्ट टाइम भी हदीस पढ़ी थी कि क्या रमज़ान के दिनों में शैतान को कैद कर दिया जाता है, तो बहुत आसान हो जाता है नेकी पे अमल करना, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना। फिर भी जो चीज़ें होती है दैट इज़ द टाइम जब हमें अच्छे से ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन-सी चीज़ें मेरे नफ्स की बुराई हैं, मेरी अपनी गलतियाँ हैं और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें शैतान मुझे वर्गलाता है। तो ये टाइम है जिसमें हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं, टेम कर सकते हैं कि हमने रमज़ान के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रमज़ान गुज़रा, ईद आई और उसके बाद सब कुछ बंद हो गया कि चलो जी अब तो ईद आ गई और फिर सारा वो काम शुरू कर दिया जो हमने